اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج قسط نمبر 110 میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ قائم کر سکیں۔ البتہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب الاحتجاج میں ایک قول امام زمانہ علیہ السلام سے نقل کر چکے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ مہدویت میں ایک بحث ہے نیابت خاصہ، تو امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعو آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی غیبت کے دور میں صوفیانی کو خروج اور صیحہ آسمانی یعنی آواز آسمانی، اس سے پہلے اگر کوئی میرے نیابت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جانا کہ فہو کذاب، یہ جھوٹا ہوگا، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے نیابت کا دعویٰ کریں۔ نیابت البتہ دو قسم کی نیابت ہوتی ہے، ایک خاصہ اور ایک عامہ۔ عامہ ہر وہ شخص جو امام زمانہ علیہ السلام یا اہل بیت کی ترویج کر رہا ہے وہ اہل بیت کا نائب ہے، لیکن بحث ہے نائب خاص کی، نیابت خاصہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شخص جو بھی ہوگا اگر وہ اس دور میں دعویٰ کرے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور انشاءاللہ العزیز مومنین آپ کے علم اور اطلاعات سے مستفید ہوں گے۔ یقیناً میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو اس لائق سمجھا کہ میں اس پروگرام میں شریک ہو سکوں اور پیغام دینی لوگوں تک پہنچ سکے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کے خدمت میں ہیں اس ٹائم۔ قبلہ ایک سوال ہے اور بہت سارے لوگ البتہ اس سوال کے اوپر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور بہت سارے جگہوں پر علماء سے یہ سوال کیا بھی جا چکا ہے۔ آج کل جا کے ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ جو ایک بیماری ہے کورونا وائرس کے نام سے، تو وہاں اگر ہم روایت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی علامات ظہور میں سے ایک علامت ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں برس ہوگا۔ البتہ برس بھی احتمال کر رہے ہیں کہ تمام بیماریوں کو، شاید جو وبائی بیماریاں ہیں ان کو برس کہتے ہیں۔ تو آپ سے قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، البتہ آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے کیا علامات ظہور میں سے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ تو بالکل غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ علامات ظہور میں سے یہ بیماری ہے۔ صحیح، بالکل نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، یہ صرف لوگوں میں ایک وہم سا پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ جو علامات ظہور میں جو خاص بات لکھی ہے وہ یہ کہ اچانک والی موتیں، مرگ مفاجات جسے کہتے ہیں، جی جی، یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ یعنی اچانک آدمی مر جائے گا، ایک دم سے خبر سنی، ابھی چلتا پھرتا تھا اور 1 گھنٹے کے بعد خبر ملی کہ اس کو موت واقع ہو گئی، اٹیک زیادہ ہوں گے۔ تو مرگ مفاجات کے بارے میں تو ہے، مگر اس بیماری کے عنوان سے ہم نے علامات ظہور میں کم سے کم ایک 400-500 علامات ظہور پڑھے ہیں ہم نے، لیکن اس میں کہیں بھی اس بیماری کا یا کووڈ-19 کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ علامات ظہور میں سے ہے۔ صحیح، اور
جیسا کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس وقت کیا اس وقت اس کے اوپر پالیٹکس ہے جی کتنی سیاست ہو رہی ہے کیا کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. جی جی اگرچہ یہ ہے دیکھیے کھانسی نزلہ ہر ایک کو ہوتا ہے جی ٹھیک بالکل ہے بالکل اور ہمارے ائمہ نے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ اگر کسی کو کھانسی نزلہ ہے تو وہ شکر کرے جی کہ وہ اس کو بڑی بیماریاں نہیں ہوں گی جیسے جنون نہیں ہوگا جی دوسری بڑی بیماریوں سے وہ جی جی محفوظ ہو جائے گا. تو صحیح اس طرح کی بیماریوں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ اچھی ہے 2-3 دن کے بعد یہ اپنا سب ختم ہو جاتا ہے. جی جی لیکن اب اس کو ایک بنیاد بنا کے اسی کو بنیاد بنا کے کہ کورونا وائرس کی علامتیں اسی کو قرار دے دیا گیا جی اور ہر ایک کو کہہ دیا گیا کہ یہ کورونا ہے. اس میں اچھا کورونا کی بیماری سے لوگ نہیں مرے جی جی اس کی دہشت سے لوگ مر گئے. جی بالکل ایسی ہے صحیح بات ہے. کیا ہو گیا جی جی یہ ہوا ہے اصل میں جی ورنہ یہ مرض کوئی ایسا نہیں ہے. صحیح اب اسی کی وجہ سے دہشت جو ہوئی تو کڈنی پہ اثر ہو گیا جی دہشت ہوئی ہارٹ پہ اثر ہو گیا جی بالکل دہشت ہوئی اور دماغ پہ اثر ہو گیا برین ہیمریج ہو گیا. جی تو اس طرح کی موتیں واقع ہوئی ہیں. بہرحال علامات ظہور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح جی جی قبلہ شکر گزار ہے آپ کے آپ نے رہنمائی فرمائی مومنین کی. بہرحال جیسے حالات ہے اسی اعتبار سے ایک پروپیگنڈا بھی چلا تھا اور کافی سارے اس میں کوئی ٹی وی چینلز بھی تھی جہاں پر کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ایسے علماء کو بلایا جائے کہ وہاں پہ جا کے اس بیماری کو وہ علامات ظہور میں سے کرے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ بہرحال علماء کی رائے ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی تعلق امام زمان علیہ السلام کے علامات ظہور جو ذکر ہوئے اس کے ساتھ نہیں ہے. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام کے کچھ القابات ہیں القابات کافی سارے ذکر ہوئے ہیں اس میں سے اگر ہو سکے جو مشہور ہے ان القابات کو اگر آپ ذکر کریں اور ساتھ میں تھوڑی بہت توضیح بھی ہو جائے تاکہ یہ بھی ایک معرفت ہے امام کی. ظاہر ہے کہ اس بحث میں بھی جو القابات ہے وہ بھی مومنین کو جاننا ضروری ہے تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں جہاں تک ہو سکے. دیکھیے ہمارے مولا کے جو مشہور القاب ہیں جی ان میں سب سے پہلے تو مہدی جی اس کے علاوہ حجت اللہ جی خلف الصالح سبحان اللہ صاحب اللہ سبحان اللہ صاحب الامر سبحان صاحب اللہ الزمان سبحان اللہ اور القائم الباقی جی المنتظر. جی یہ تو بہت ہی مشہور ہے جی جو میرے خیال سے سبھی کو معلوم ہے. جی بالکل اب اس میں الحجہ مثلا جی ظاہر ہے کہ الحجہ جو لقب ہے ہمارے مولا کا تو یہ تو پتہ ہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور پھر ان سب کی نمائندگی ہمارے اماموں نے کی حضرت علی علیہ السلام سے لے کے آخری امام تک. اب یہ جو آخری ہمارے امام ہیں یہ حجت ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی بقا بھی ضروری ہے کیونکہ سارے امور امامت کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ بارش کے قطرے بھی نہیں برستے جب تک کہ حجت کی اجازت نہ ہو. اللہ ہوا نہیں اکبر چلتی جب سبحان تک اللہ آخری حجت کی اجازت نہ ہو. سبحان تو اللہ اس لیے آپ یہ لقب حجت اور قائم جو آپ کا لقب بہت مشہور ہے ہم ہمیشہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ جمعہ میں جب ہمارے امام کا نام لیا جاتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے امام قائم ہیں یعنی ہمارے امام قیام کریں گے. ایک بہت اہم قیام ہوگا جو ظہور کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا. چن چن کے دشمنان اہل بیت کو آپ قتل کریں گے اور ان کو ختم کریں گے. تو اس لیے آپ کو قائم بات میں مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ اسی طرح سے الباقی آپ کا لقب ہے. ظاہر ہے کہ کلو من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو اس عنوان سے دیکھیے کہ آپ ابھی تک باقی ہیں اور دنیا کوئی کہہ رہی کہ بھی پیدا ہوئے نہیں ہوئے کیا ہوا. اس طرح سے بعض اہل سنت بھی ان کی کتابوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ہیں موجود ہیں پیدا ہو چکے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیدا ہو چکے. اسی کے اوپر ایک ہندوستان میں شہر بنارس میں
ایک وہ ہوئی تھی محفل ہوئی تھی مقاصدہ، تو اس میں ایک شاعر نے ایک شعر ہی پڑھا تھا، اس کے بعد پھر محفل میں جتنے شاعر تھے ان سب نے بالکل کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد محفل ختم ہو گئی، یہ آخری شعر تھا، اب ہو گیا۔ بڑے بڑے شاعروں نے، وہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولادت ہونے والی ہے، سبحان اللہ، وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولادت ہونے والی ہے، غیبت ہے، ولادت ہو چکی، غیبت ہے رجت ہونے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس کے سارے شاعروں نے اپنے دامن سمیٹ لیے اور کہا کہ اب اس کے بعد شعر نہیں ہو سکتا، بس یہ شعر ہو گیا سبحان اللہ، کہ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولادت ہونے والی ہے، ولادت ہو چکی، غیبت ہے رجت ہونے والی۔ واہ سبحان اللہ، بہت بڑا شعر ہے، واہ۔ تو یہ ہمارے امام بہرحال حجت اللہ یعنی حجت، اور خلف الصالح عام طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایک باپ نیک باپ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، تو اس کے بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں خلف الصالح اگر وہ نیک ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو امام وقت کا بیٹا ہو اور اتنے اماموں کی اولاد جس کا ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، فرزند حسین علیہ السلام ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، فرزند رسول ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، تو اس کو ہم خلف الصالح نہ کہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کے علاوہ مہدی تو آپ جانتے ہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم لقب ہے، اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ہدایت پائیں گے، عدل اور انصاف قائم ہوگا، ظلم اور جور کا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے امام کا لقب مہدی ہے، اور منتظر بہت ہی ہر ایک جانتا ہے منتظر، ہم منتظر ہیں، ہمارے امام منتظر ہیں، جن کا انتظار ایک زمانے سے ہو رہا ہے، رسول کے زمانے سے، خود رسول بھی منتظر، خود پروردگار عالم بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی منتظر ہوں، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، رسول منتظر، امام منتظر۔ امام صادق علیہ السلام کی کتنی حدیثیں ہیں کہ جس میں انہوں نے انتظار کے اوپر بحث کی ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری منتظر ہیں، اور بھی بہت سے اس کے علاوہ بھی لقاب ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ صاحب العصر، صاحب الزمان، یہ ہمارے چونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں، یہ ہر زمانے کے امام کو جو زندہ ہوتا تھا اس کو صاحب العصر کہتے تھے۔ مثلا امام حسین کا زمانہ تھا تو آپ صاحب العصر تھے، صاحب الزمان تھے۔ مولا کائنات کا زمانہ تھا تو اس وقت اس دور میں آپ کو صاحب العصر اور صاحب الزمان کہا جاتا تھا۔ اور ہر امام صاحب الامر بھی ہے، اور خاص طور سے ہمارے امام کا لقب، ہر امام صاحب الامر تھا لیکن کسی کو کہا نہیں گیا، لیکن ہمارے آخری امام کو صاحب الامر بھی کہا گیا۔ صاحب الامر یعنی امر، جی ظاہر ہے کہ امر کا مالک ان کو اختیار ہے کہ یہ دن کو بڑا کر دیں، چھوٹا کر دیں، رات کو بڑا کر دیں، چھوٹا کر دیں، زمین میں وسعت عطا کر دیں۔ جیسے ایک سوال ہوتا ہے کہ کربلا میں کی جو سرزمین ہے، چونکہ کربلا چینل ہے یہ، اس کے حوالے سے ذرا سی بات میں کر دوں بات ہو جائے کہ کربلا میں 40 کے موقع پر 4 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع، میں نے آخری مجمع جو پڑھا تو 5 کروڑ سے اوپر کا پڑھا کہ 5 کروڑ آدمی کربلا میں 40 کے موقع پر موجود تھے، کورونا سے پہلے والے میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کربلا کا جغرافیہ اگر دیکھا جائے تو جغرافیائی اعتبار سے کربلا کی سرزمین پہ 5 کروڑ کا آ جانا یہ کمال ہے اور ایک معجزہ ہے۔ بے شک۔ جبکہ میں مکے جاتا ہوں، 20 لاکھ کا مجمع، 20 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، لیکن مکے میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مشکلات ہوتی ہیں، انفیکشن ہو جاتے ہیں، دوائیں نہیں ملتی، کھانا صحیح طریقے سے نہیں مل پاتا، پانی کا بندوبست نہیں ہو پاتا، بہت دقتیں آتی ہیں 20-25 لاکھ میں۔ لیکن یہ کہ اور جبکہ مکہ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو بڑا ہے، کربلا جغرافیائی اعتبار سے، بھگول کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اتنا مجمع آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام
بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں، بے یہ شک کنفرم ہے بے شک کہ ہاں امام بھی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، جی اور جب تشریف لاتے ہیں تو صاحب الامر ہیں آپ، تو آپ جب صاحب الامر ہیں تو آپ زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین کی وسعت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ تو 5 کروڑ سبحان اللہ ارب بھی اگر آ جائیں اور صاحب الامر کی موجودگی ہو تو 5 ارب بھی سما جائیں گے بے شک سرزمین کربلا پہ، بے شک بے شک تو آپ صاحب بھی ہیں۔ جی جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فوائد ہوتے ہیں دنیا میں، جو چیزیں بھی ہیں ان سب چیزوں کے کچھ فوائد ہے تو اللہ نے خلق فرمائے ہیں۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کہ انشاءاللہ جلدی امام کا ظہور ہو جائے، اس کے کیا فوائد ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے فوائد تو بے پناہ ہیں، جی خود امام کا آ جانا اور ان کا موجود رہنا اور ہمیں زیارت نصیب ہو جانا، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کیونکہ ایک مرتبہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے کہ اللہ جو ہے وہ یوم قیامت یوم حشر ملاقات کرے گا جی مومنین سے، جی تو وہ چھٹے امام کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو کہا کہ دیکھو ممکن ہے، جی تو کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ دیکھو ہمیں تم دیکھ رہے ہو؟ جی تو کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تو سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا زیارتنا زیارت اللہ، اللہ اکبر میری زیارت اللہ اکبر، اللہ اللہ کی کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ ہاں، چونکہ غیبت کے زمانے میں ہم لوگ اس ایک عظیم ثواب سے محروم ہیں، بے شک تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں زیارت امام نصیب ہوگی، یعنی زیارت اللہ نصیب سبحان ہوگی، اللہ سبحان پہلا اللہ بات جی ہے نا۔ جی اور اس کے علاوہ جو فوائد ہیں کہ امام جب آئیں گے تو دنیا ظلم و جور سے جو بھری ہوگی جی وہ عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ جی آج جو کرپشن ہے جی یہ کرپشن ختم ہو جائے گا، جی آج جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں لیکن جب ہمارے امام آ جائیں گے تو بھوکے نہیں سوئیں گے، بے شک آج شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی نہیں پی پاتے، جی جی مطلب خوف رہتا ہے بکری کو یا انسان کو، لیکن ایسا اس وقت نہیں ہوگا، ایک ہی گھاٹ ہوگا اور وہیں شیر بھی ہوگا، وہیں بکری بھی ہوگی، وہیں انسان بھی ہوں گے، جی کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ جی ہاں یہ سب فائدے ہیں۔ پھر امام کی عادلانہ حکومت ہوگی، جی عادلانہ حکومت ہوگی، گواہیاں ختم کر دی جائیں گی، گواہی کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، علم امامت پہ فیصلہ ہوگا، سبحان اللہ یہ ساری چیزیں ہاں علم امامت پہ فیصلہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ اچھا ظلم و جور جو ختم ہوگا امام کے ظہور کی فوائد میں تو یہ ہے، لیکن چونکہ ساری شیطنتوں کا بانی شیطان ہے ابلیس، جی بے شک کہتے ہیں بعد ظہور اس کو جب رجعت ہوگی، رسول خدا تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اس کو قتل کریں گے، جی سرزمین کوفہ پہ اس کا قتل ہو جائے گا۔ جی تو جو بانی شر ہے، جی بانی ظلم ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر گویا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، شر بے بھی ختم شک ہو جائے گا۔ بے شک بے اسی شک لیے فرمایا گیا کہ ظہور کی خاصیتوں میں یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ مکاری ہوگی، نہ کرپشن ہوگا، جی نہ عداوتیں ہوں گی، نہ حسد ہوگا، نہ غیبت ہوگی، بے ایک شک پاک اور پاکیزہ ماحول ہوگا، اور صحیح امام کا ایک علم ہوگا جس میں پھریرا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا البیعۃ للہ، سبحان اللہ امام اپنے لیے بیعت کہیں گے البیعۃ للہ، اللہ جسے کے بھی لیے آنا ہے وہ ہاں سبحان اللہ اللہ کے لیے آئے، اللہ کی بیعت کے لیے آئے، اور چنانچہ مختلف جگہوں سے لوگ آنا شروع ہوں گے، اور جب ظہور ہوگا اس وقت آپ جو ہے ظاہر ہے کہ مکے سے ظہور ہوگا، خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوں گے، جی پھر آپ منبر پہ جائیں گے تو سب سے پہلے جو بیعت کرنے والے ہوں گے
تو وہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو بیعت کریں گے وہ تمام ملائکہ مقربہ وہ بیعت کریں گے. اور کہتے ہیں جو 313 آدمی جی جو مخصوص ہوں گے جو امام کے پاس آ چکے ہوں گے پھر وہ آگے سامنے آئیں گے اور وہ بیعت کریں گے. اس طرح سے دھیرے 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 دنیا سے لوگ بڑھتے رہیں گے امام کی طرف اور امام کے ہاتھوں پر اللہ کے لیے بیعت کریں گے. جی صحیح. جی قبلہ. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ کریں. جی قبلہ. اور بھی فائدے یہ ہیں کہ یہ جتنے خزانے ہیں وہ سب ہمارے ظہور کے بعد ہمارے امام کے قدموں میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. جتنے بھی خزانے لوگوں نے رکھے ہیں بادشاہوں نے رکھے ہیں زمینوں میں دفن ہیں دیگوں کی صورت میں سونا جواہرات اشرفیاں درہم دینار یہ سب ہمارے امام کے تابع ہو جائیں گے اور امام جس طرح سے چاہیں گے اس کو صرف کریں گے. چنانچہ اس وقت مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جس طرح سے آج لوگ غربت اور فقر کی وجہ سے پریشان ہیں ظہور کی خاصیت یہ ہوگی فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی غریب نہیں رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اس خزانے کو بانٹیں گے اور اپنے امام والوں کو ظاہر ہے کہ اب جتنے ہوں گے پھر امام کے چاہنے والے ہوں گے. امام ظہور کے بعد سارے دشمنوں کو مار چکے ہوں گے. اور ایک خاص میں بات بتاؤں جی کہ جو کم لوگ جان پاتے ہیں کہ ساری بیعت جب ہو جائے گی جی تو پھر امام جو ہیں وہ پھر منبر پہ آئیں گے اور ذکر مصائب کربلا فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہت اہم بات ہے. جی امام کے کربلا کے مصائب امام حسین کے مصائب شہدائے کربلا کے مصائب پڑھیں گے. خود بھی آپ گریہ کریں گے اور پورا مسجد الحرام جو ہے وہ اس قدر گریہ ہوگا کہ تاریخ میں کبھی ایسا گریہ نہیں ہوا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمائیں گے کہ انا منتقم دم الحسین اور میں ہی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والا ہوں. چنانچہ ہمارے امام دشمنان اہل بیت سے دشمنان حسین سے دشمنان شہدائے کربلا سے ہمارے امام بدلہ لیں گے. یعنی گویا اس طریقے سے کہہ دوں کہ مجلس حسین برپا کریں گے مسجد الحرام میں بعد ظہور امام زمانہ علیہ السلام. جی قبلہ بہت ہی نہایت ہی مہم نکتہ اور کافی سوچنے والی بات ہے. بڑی اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے اس سوال کی وضاحت فرمائی. ایک سوال میں مزید کرنا چاہ رہا ہوں وہ خود حکومت امام زمانہ علیہ السلام. ظاہر ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد حکومت بھی کریں گے. تو یہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے امام حکومت کریں گے اور اس کی کیا کیفیت ہوگی کس طریقے سے یہ سلسلہ ہوگا اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں. دیکھیے حکومت تو بہرحال ہوگی ہمارے امام کی اور ہمارے ہر امام کا حق یہ تھا جی بے شک کہ حکومت کرتا ہے نا. ہر امام کا حق تھا جو نہیں دیا گیا. کسی بھی طریقے سے ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس جب حکومت آئی تو تاریخ کے حساب سے 4 سال 9 مہینے 23 دن ہمارے پہلے امام نے حکومت کی. اور پھر امام حسن علیہ السلام نے پورا 1 سال بھی حکومت نہیں کی. ہر امام کی یہ ذمہ داری تھی اور لیکن یہ کہ حکومت نہیں کرنے دیا گیا. تو اب امام جب ہمارے آخری امام غیبت میں چلے گئے تو اب جب وہ غیبت سے ظہور میں تشریف لائیں گے تو ان کا حق جو ہوگا پہلا کہ وہ حاکم خدا ہوں گے. اللہ کی طرف سے ایک حاکم معین ہوں گے پوری کائنات کے. ان کی جو حکومت ہوگی جو روایات میں ملتا ہے کہ بالکل وہی حکومت کا طرز ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام کا ہے. اور کہتے ہیں کہ بعد ظہور ہمارے امام نجف اشرف میں اپنا قیام فرمائیں گے. وہاں پہ ان کا گھر ہوگا اور مسجد کوفہ میں جو ہے وہ گویا وہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی. اور مسجد سہلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں بیت المال
معین کیا جائے گا، اور مسجد کوفہ میں آپ حکومت فرمائیں گے، یعنی وہاں دارالخلافہ آپ کا وہاں ہوگا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ 7 سال مکمل آپ کی حکومت ہوگی، بعض روایات میں 20 سال بھی ہے، بعض روایت میں 9 سال بھی ہے۔ یہ جو اہل سنت حضرات کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے نور الابصار ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی 7 سال اور 8 سال اور 9 سال اور 10 سال بھی لکھے ہیں۔ اسی طرح سے غایۃ المقصود کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس طرح سے ہے، ہلیۃ الاولیاء وغیرہ ہے، یا نابیع المودہ ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں میں نے دیکھا کہ اس طرح کے روایات میں مکمل کسی نے نہیں کہا ہے، کسی نے 7 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے 20 سال کہا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے امام کی حکومت ہوگی، اور امام علی علیہ السلام کی حکومت کا جو انداز تھا کہ ہمارے مولا کائنات نے مسجد کوفہ کے منبر سے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا جو کوئی کر نہیں سکا آج تلک، آدم سے لے کے آج تلک، لیکن وہ اعلان کوئی اور اگر کر سکتا ہے تو وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے امام نے یہ کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں 4 سال 9 مہینے 23 دن، اور یہ درمیان میں کہا تھا انہوں نے کہ میری دور حکومت میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے سر پہ سایہ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس روٹی نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس لباس نہ ہو۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں حکومت کے لیے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمارے امام نے اعلان سے، ظاہر ہے کہ امام وقت صادق اور امام کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غلط بات ہوگی، امام نے فرمایا۔ اور مسجد کوفہ کے منبر سے فرمایا، ہزاروں کا مجمع چھلک رہا تھا مسجد میں، لیکن کسی نے بھی اٹھ کے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا علی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھوکا ہوں، میرے پاس تو مکان نہیں ہے، میرے پاس تو لباس نہیں ہے۔ تو کسی کا یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل بھی بن گیا کہ امام نے جو دعویٰ کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ یہی دعویٰ انشاءاللہ دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت میں جس طرح سے امام کے دور میں حقیقت تھی دعوے کے ساتھ ساتھ، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ حقیقت ہوگی کہ کوئی نہ بھوکا ہوگا، نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے پاس مکان نہ ہو، اور کوئی نہ ایسا ہوگا کہ جس کے پاس لباس نہ ہو۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ سارے خزانے امام کے قدموں میں آ جائیں گے تو امام خزانوں کو لے کے کیا کریں گے؟ یہ تو وہ امامت ہے کہ جو تخت و تاج کو ٹھکرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو الہی انتظام ہوگا، الہی انتظام ہوگا کہ آپ حکومت کریں گے، ورنہ یہ لوگ حکومت کے لیے نہیں بنے ہیں۔ بے شک۔ اور ان کی حکومت تو دلوں پہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو ان کی حکومت کا یہ انداز ہوگا، عدل و انصاف ہر طرف ہوگا، اور حکومت میں نے اس سے پہلے ہی آپ کے سوال سے پہلے ہی بتایا کہ علم امامت کی بنیاد کے اوپر سارے فیصلے ہوں گے، اور جھوٹ و فریب و یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرف پرچم اسلام لہرائے گا، ساری دنیا میں پرچم اسلام ہوگا۔ آج ہمیں مسلمانوں کو لوگ پریشان کر لیں، صاحبان اسلام کو لوگ اذیت پہنچائیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اذیت پہنچائیں، لیکن ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جب ہمارا سرپرست موجود ہوگا، آج بھی موجود ہے لیکن اس وقت حکومت کے ساتھ موجود ہوگا، اور ہم اس کے زیر سایہ پروان چڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو اور ظہور ہم لوگوں کے سامنے ہو انشاءاللہ۔ جی قبلہ، آخر میں بس زیادہ آپ کو زحمت نہ دے، آخر میں اگر کوئی پیغام ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ پیغام مومنین کو دے سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، یا اس دور میں جو ذمہ داریاں ہیں اس قسم کا جو بھی ہے، بسم اللہ آپ پیغام اگر دینا چاہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اظہار تقویٰ نہ کریں، حقیقت تقویٰ پیدا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، کیونکہ ایک تو یہ بہت اہم پیغام ہے، دوسری چیز یہ کہ امام زمانہ کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ مشکل میں ہوں تو یاد رکھتے ہیں، نہیں ہم خوشیوں میں بھی یاد رکھیں، ہم خوشحال ہوں تو بھی یاد رکھیں، غمگین ہوں تو بھی ہم اپنے امام کو فراموش نہ کریں کسی بھی موقع۔
بے شک بے شک. تو ہم اہم ہیں، اپنے امام کو یاد رکھیں گے، اس سے فائدے ہی ہیں. جی اس طرح سے ہم اپنے مثلا والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کے لیے سال ثواب نہ کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات نہ کریں، ان کے لیے نمازیں نہ پڑھیں، ان کے لیے قرآن نہ پڑھیں، تو اس طرح سے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہمارے والدین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تو ہمیں فائدے ہوں گے. تو اسی طرح ہم اگر امام کو خوشی اور غم میں یاد رکھیں گے تو ہمارے اپنے فائدے وابستہ ہیں. ہمارے امام ہمارے غم میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہماری خوشیوں میں بھی چار چاند لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. آپ نے یہ قیمتی وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی میں گزارا اور نہایت ہی مہم اور نہایت ہی اہم نکات پہ آپ نے بحث فرمائی. آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیارہ اور دعا گو بھی ہے، اور البتہ آپ سے بھی التماس دعا کے طلبگار ہیں. انشاءاللہ. نسألکم الدعا، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین. اور خدا مومنین کو انتظار کرنے والوں میں، حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے. الہی آمین الہی آمین. دعوانا للہ رب العالمین. شکریہ قبلہ، انشاءاللہ شکریہ. التماس سے دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب لکھنؤ سے. بہت اچھی گفتگو فرمائی. البتہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علماء کو یہاں پہ ان کے سامنے سوالات کو رکھا جائے. گفتگو جو ہماری ہے اس کا ہم نے محوریت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہے، اور معرفت امام زمان علیہ السلام میں جو بحثیں ہوتی ہے ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. تو بہرحال تمام علماء کی رائے بھی لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو دور حاضر میں جو پیش آنے والی چیزیں ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی جید علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور مومنین کی رہنمائی ہو جائے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی نیابت کے بارے میں، ایک بحث ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نیابت امام زمان علیہ السلام. نیابت کی دو طرح کی نیابت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نیابت خاصہ اور ایک ہوتی ہے نیابت عامہ. نیابت خاصہ کا دعوے دار جو ہوگا اس دور میں، جو بھی ہوگا جو نیابت خاصہ کا دعوے دار ہے، البتہ دور تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج کل تو لوگ نیابت کا کیا خود امام زمان علیہ السلام کا کہ دعوے دار بن جاتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی تعداد بھی اہل تسنن کے ہاں موجود ہے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ظاہری کچھ مولوی ٹائپ کی ظاہر ان کی ہوتی ہے یا اور قسم کی، تو وہ لوگ زیادہ تر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خود اس وقت کے امام ہیں اور امام مہدی ہے. زیادہ تر تعداد اس طرف پائی جاتی ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بحث مہدویت کی. نہایت ہی مہم بحث ہے. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت سارے مولوی جو ہے انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ہم امام زمانہ ہیں، اور اکثر جو ہے وہ بعد میں پھر بے نقاب بھی ہو جاتے ہیں، بے عزتی بھی ان کی ہو جاتی ہے چونکہ جھوٹے ہوتے ہیں اپنے دعوے میں. لیکن بعض کچھ ایسے تھے. یہ سلسلہ بھی تو کچھ دور جو ہے آگے بڑھا ہے تو کچھ ترقی اس بحث میں بھی ترقی ہوئی ہے. پہلے دور میں لوگ نیابت کا دعویٰ کر دیتے تھے اور نیابت کا کچھ اس طریقے سے وہ دعوے دار ہوتے تھے کہ کہتے تھے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، یعنی جو گفتگو ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ جا کے جو سوالات اور جو مشکلات ہمیں پیش آتے ہیں وہ جا کے امام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور امام ہمیں جواب دے دیتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں وہ بات ایسی ہو جاتی تھی کہ یہ خود نائب امام زمانہ علیہ السلام ہے. چونکہ امام زمانہ علیہ السلام سے عام بندہ تو یقیناً امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. اب یہ شخص جو ہے جو اس قسم کا بڑا دعوے دار ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھی مشکلات پیش آتے ہیں میں جا کے امام کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، امام مجھے جواب دے دیتے ہیں،
تو لوگوں کے ذہن میں یہ کنسپٹ آ جاتا تھا، وہ کہہ دیتے تھے یہ امام کا نائب خاصہ ہے۔ اور ہم البتہ اپنی بات کریں کہ جب ہم کسی دور میں تھے تو وہاں البتہ ہماری جو ایج تھی وہ کم تھی، بچپنا تھا، تو اس دور میں بھی کچھ ایسے اشخاص تھے جن کے بارے میں یہ توہمات لوگ دیتے تھے کہ یہ نائب امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ کچھ ایسے مراجع تھے، مجتہد تھے یا مراجع تھے یا علماء تھے، ان لوگوں کو لوگ نائب امام زمانہ علیہ السلام کہتے تھے، اور یہ بات بڑی مشہور تھی، آج بھی مشہور ہے۔ کچھ ایسے اشخاص ہیں، ابھی البتہ اب فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہے، ان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ نائب امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ بڑی مشہور بحث ہے اور پورے شیعوں میں یہ بات لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی دقیق ہے کہ اگر کوئی نیابت کا دعوے دار پیدا ہو جائے کہ میں مثلا فلاں کام کرتا ہوں امام کے حکم سے کرتا ہوں، تو یہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ چونکہ حدیث جو کتاب الاحتجاج میں شیخ تبرسی نے یہ حدیث امام زمانہ علیہ السلام سے نقل ہے کہ اے میری شیعو، اگر کوئی غیبت کبریٰ کے دور میں دعویٰ کرے کہ میں نائب امام زمانہ علیہ السلام ہوں، اب یہ خاصہ کا لفظ تو پھر علماء نے بڑھا دیا کہ کچھ خاصہ ہے کچھ عام ہے، چونکہ ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن امام کی یہ الفاظ ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اس دور میں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بحث ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو نیابت ہے وہ اس دور میں نہیں ہے، یعنی امام کی کسی سے براہ راست اس طریقے سے، ہاں مدد کرتے ہیں امام مدد کرتے ہیں، امام نصرت کرتے ہیں، امام رہنمائی فرماتے ہیں، مختلف طریقوں سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ امام کہتی اسی کو ہے کہ جس کی قوت، طاقت اور قدرت اتنی ہو کہ اگر وہ چاہے کوئی ایسی بات جو آپ کو پہنچانا چاہے آپ کے ذہن میں ڈال دیں۔ امام یعنی قدرت، یعنی ان کے پاس قدرت ہے، صاحب الامر ہے۔ ابھی خود مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک لقب امام کا ہے صاحب الامر، وہ ان کے پاس وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، دنوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں، راتوں کو بڑھا سکتے ہیں، راتوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں، دنوں کو بڑھا سکتا ہے، اگر چاہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے اور مشرق میں جا کے اس کو پہنچا دے، کل اختیارات ہیں ان کے پاس، وہ چاہے تو بارش برسا دے، وہ چاہے تو خشک سالی کر دے۔ یہ امام کی قوتیں ہیں، امام کی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام اگر کسی کی رہنمائی کرنا چاہے اس کے ذہن میں بھی وہ بات ڈال سکتے ہیں، یہ ایسا کرنا چاہیے۔ امام مختلف طریقے سے، چونکہ اگر امام نہ ہو تو دنیا کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ امام قوت، یعنی وہ قوت، وہ طاقت جو اللہ کی طاقت ہے وہ ہے، چونکہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، جو جیسے اللہ کا ارادہ، یہ مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے، ارادت اللہ ہے، خدا کا ارادہ ہے، جو طاقت ہے وہ قدرت ہے، وہ امام رہنمائی فرماتے ہیں، امام پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک شخص خود سے یہ دعویٰ کرے کہ میں امام کا نائب ہوں، فہو کذاب، یہ بندہ جو ہے کذاب ہے اور جھوٹا ہے، جھوٹا ترین ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو بس پھر وہ دوسری حدیث کے بنسبت علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد نیابت خاصہ ہے، یعنی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرنا۔ نیابت عامہ ہو سکتا ہے، چونکہ اگلے حدیث میں جو کہ معصوم علیہ السلام سے وارد ہے کہ جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرے، ہمارے احیاء امر کرے، وہ شخص جو ہے وہ ہمارا نائب ہے۔ اب وہ نیابت جو ہے نیابت عامہ، جس کو علماء نے نام دیا ہوا ہے، حالانکہ حدیث میں کوئی عامہ اور خاصہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ خود سے علماء نے کہا یہ عام ہے اور وہ خاص ہے۔ اب وہ جو نائب ہے وہ اس معنی میں ہے کہ چونکہ وہ امر اہل بیت کو زندہ کر رہا ہے، عزاداری کرا رہا ہے، امر اہل بیت کو زندہ کر رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے اور اس کے اہتمام کر رہا ہے، لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، اہل بیت کے احادیث کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، چونکہ یہ وہ کام جو اہل بیت کے کام تھے اس کو یہ انجام دے رہا ہے،
تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ایک نیابت عامہ ہے اس کے پاس، ایک عمومی نیابت وہ کر رہا ہے ان کے اہل بیت کے کاموں میں، جو اہل بیت کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں یہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ البتہ اہل بیت تو ہر دور میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن یہ بھی بہرحال کسی طریقے سے وہ کام جو کہ اہل بیت کی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ نیابت عامہ کے طور پہ حدیث میں وارد ہوئے کہ یہ لوگ چونکہ امر الہی کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ نیابت عامہ ہے ان کے پاس۔ اب جو حدیث ہمارے پاس ہے کتاب الاحتجاج میں فرمایا کہ جو بھی سفیانی کے خروج سے پہلے اور آواز آسمانی سے پہلے، یہ آواز جس کو صیحہ کہتے ہیں، یہ آواز ایسی آواز ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ آواز آ جائے گی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرما چکے، اور یہ شرق سے لے کر غرب عالم تک لوگ جو ہے وہ اس آواز کو سن لیں گے۔ تو یہ آواز اس آواز سے پہلے پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ دوسری پھر ایک آواز آ جائے گی، کہیں گے نہیں صاحب الامر ظہور نہیں کر چکے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو پہلی آواز ہوگی وہ آواز ایک فرشتے کی آواز ہوگی، جو دوسری آواز ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ آواز، اس آواز سے پہلے، اور سفیانی کا خروج جو ابو سفیان کے نسل سے ہوگا، ابو سفیان کے نسل سے ایک شخص ظہور کرے گا اور پوری دنیا کو فساد سے بھر دینے کی کوشش کرے گا۔ تو ان دو جو علامات ظہور میں سے یہ دونوں مہم ہے۔ اس سے پہلے جو نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے وہ شخص جو ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ البتہ دوسرے جو علامات ظہور بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ نفس زکیہ، قتل نفس زکیہ کا قتل، جو صفا اور مروہ کے درمیان مکہ میں یہ شخص جو ہے قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ شخص ایسے شخص ہوں گے کہ یہ نہایت ہی پاک اور مطہر اور بڑے شریف النفس اور بڑے خدائی اس قسم کی یہ نفس ہوگی، یعنی اس قسم کی شخصیت ہوگی۔ اس کو بلا جرم والخطا اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ قتل ہو جائے تو اس کے 15 دن کے بعد امام ظہور فرمائیں گے، یہ بھی روایت میں وارد ہے۔ البتہ یہ حتمی نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ یہ مہم ہے۔ یعنی اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک سفیانی کا خروج، دوسرا آواز آسمانی کہ صاحب الامر ظہور فرما چکے ہیں، اور تیسری یہ نفس زکیہ کا قتل۔ علامات ظہور میں سے یہ 3 ہو گئے۔ مزید بھی بہت سارے وہ ذکر کرتے ہیں، جیسے مثلا خروج یمانی کا خروج کرنا۔ ایک شخص ہوں گے جو کہ یمانی، اس کا نام یمانی ہوگا، اور وہ اس طرف سے ظہور وہ خروج کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج بھی ہوگی، اور ایک سید حسینی یا سید حسنی جس کو سید خراسانی بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی اس دور میں خروج کریں گے اور قیام کریں گے، یہ خراسانی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے علامات ہیں جو نہایت ہی مستقل علامات ہیں کہ اس کے بعد امام ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ میں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔